بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون یزیدیت سے بچتا ہے اور کون یزیدیت میں پھنستا ہے؟ جو تین کاموں کے شر سے بچ گیا وہ یزیدیت سے بچ گیا، اور جو تین کاموں کے شر میں پھنس گیا وہ یزیدیت میں پھنس گیا۔ عزیزان محترم، تین چیزوں کے لیے انسان دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے: زر، زن، زمین، یعنی عورت، دولت اور حکومت۔ ان تین چیزوں کو پانے کے لیے انسان دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، یا ان کو اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے انسان دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو جو ان تین کاموں کے شر سے بچ گیا وہ یزیدیت سے، ظلم و بربریت کرنے سے بچ گیا، اور جو ان تین کاموں کے شر میں پھنس گیا وہ یزیدیت میں پھنس گیا۔ عزیزان محترم، حسین اگر شہید نہ ہوتا آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ اب کچھ کام بتاؤں گا آپ کو جو نام حسین کا غلط استعمال کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر غلط کام کرتے ہیں، تو سنیے۔ کالے کپڑے پہننے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، ہاں کالے کرتوت چھوڑنے سے امام حسین راضی ہوں گے۔ اپنے آپ کو مارنے سے امام حسین راضی نہیں ہوتے، ہاں شیطان کو مارنے سے امام حسین راضی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مارنے سے، اپنے آپ کو زخمی کرنے سے امام حسین راضی نہیں ہوتے، ہاں شیطان کو زخمی کرنے سے، شیطان کو تکالیف پہنچانے سے امام حسین راضی ہوتے ہیں۔ خواتین کو ننگے پاؤں، ننگے منہ سڑکوں پر لانے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، ہاں خواتین کو با پردہ رکھنے سے امام حسین راضی ہوں گے۔ شام غریبہ سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، ہاں شرعی غریب کی طرح زندگی گزارنے سے امام حسین راضی ہوں گے۔ ظلم و زیادتی کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، ہاں جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے سے امام حسین راضی ہوں گے۔ محض یزید کو ظالم اور پلید کہنے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، ہاں یزیدی کام چھوڑنے سے امام حسین راضی ہوں گے۔ سوال یہ ہے، ہم تو یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن امام حسین نے کس وجہ سے یزید سے نفرت رکھی تھی؟ اس لیے کہ یزید ظالم اور کرپٹ حاکم تھا۔ ظالم اور کرپٹ حاکم عوام پر مسلط ہو گیا تھا۔